But having said کیونکہ that, میرے نزدیک مایوسی کفر سر ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, روپیہ پیسہ مال و دولت شان و سطوت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی. لوگ آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں جیسے شہد پہ مکھیاں آتی ہیں. بٹ ایز آف ناؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فردوس جمال صاحب کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے, فیملی اس طرح سے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. بچے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, دے سیمس ٹو بی ویری اینٹی فادر, کہ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اماں 40 سال کے بعد آج خلا لے رہی ہیں, اور جس حالت میں زندگی گزاری انہوں نے فردوس جمال کے ساتھ وہ بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن تھی. وائی ڈیڈ دے ڈو دیٹ سر؟ دیٹس واٹ دے تھنک. کیونکہ میں نے تو میکسیمم جو بھی کوشش کی, اگر میں نے کوئی چیز کوئی جائیداد بنائی ہو اور یا میں نے کوئی اور پیسہ میرا کوئی بینک بیلنس ہو تو وہ پھر کلیم کر سکتے ہیں, یا میں نے کسی کو دیے ہوں, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, یا میری کوئی میری کوئی بیوی ہوتی یا کوئی بلاوڈ ہوتی یا میں نے اس کو دیا ہوتا, تو میں نے تو زندگی میں جو کمایا ہے انہی کو دیا ہے. ان کو پڑھایا لکھایا, اس کو باہر آئرلینڈ بھیجا, وہاں پڑھایا میں نے, اس کی فیسیں دیتا رہا, گھر میں نے بنایا. یہ جو گھر ہے جس میں وہ رہتے ہیں وہ میں نے پوری زندگی کی کمائی میں نے ادھار لے کے بینکوں سے ادھر ادھر سے, جس کا آج تک میں جو ہے نا وہ دے رہا ہوں, میں پیمنٹ کر رہا ہوں, اس کا میں سود دے رہا ہوں, پروفٹ دے رہا ہوں. ابھی تک وہ گھر تک میں نے بنا کے ان کو جو کمفرٹس تھی, گاڑیاں لے کر دیں. میرے پاس ایک آج گاڑی بھی نہیں ہے, رہنے کو میرے پاس اپنا کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے, تو سارا کچھ تو میں نے ان کو دیا, تو میں نے کیا کمایا. آپ کا نوجوان بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے جو ایام میرے والد صاحب کے ساتھ گزارے 40 برس تک وہ کوئی اچھے نہیں تھے, بڑے ہی محبوس رہی ہیں, یعنی وہ گھٹن زدہ ماحول میں رہیں. تو یہ اتنے بڑے کس طرح ہوئے, پڑھ لکھ گئے, ان کو اچھا لکھایا پڑھایا کھلایا پہنایا, ان کے لیے گھر خرید کر دیا, سارا کچھ کو, گاڑیاں تک ان کو لے کر دی. تو یہ ظلم کیا ہے میں نے ان کے ساتھ. میں خود پیدل پھر رہا ہوں, میں خود کرائے کے کسی گھر میں کسی کے پاس رہ رہا ہوں, سب کچھ ان کو دی, ان کے حوالے کر کے السلام علیکم کہہ کے آگے. تو میں برا آدمی ہوں, اتنا برا آدمی ہوں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی میں کرائے کے گھر میں یا ایک کمرے میں رہ رہا ہوں, اور میرے پاس وہی 3-4 سوٹ ہوں گے, 4 کپڑے ہوں گے. میرے 2 سال ہو گئے, میرا خیال ہے میں نے کوئی شرٹ نہیں خریدی. تو سارا کچھ تو ان کو دیا نا, ان کے لیے کیا, ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, ان کو اچھے سے ایک وقت کا وہ بتا دیں زندگی میں. چھوٹے بڑے ہوئے, جب سے میری شادی ہوئی میرا خیال ہے تو کچھ 40 کے قریب, 40 برس کے ہو گئے ہوں گے, کسی دن مجھے بتائیں وہ بھوکے سوئے ہوں یا انہوں نے کوئی برا کھانا کھایا ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں, ایک بندے کے اختیار میں کیا ہے. دیکھیں ایک والد کو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بچے جوان ہوں گے تو دست و بازو بنیں گے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. وہ بھی میں نے ان سے نہیں کہا, وہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے دست و بازو بنو, چونکہ ابھی میں اس قابل ہوں الحمدللہ, اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ مرتے دم تک آخری سانس تک مجھے اب کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے بچوں کا بھی مجھے محتاج نہ کرنا. مرتے دم تک میری یہی دعا رہی ہے اپنے رب سے کہ مجھے یا اللہ اپنے بچوں کو بھی محتاج نہ کرنا, چونکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا سوائے تیرے. کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کی. صاحب آپ ایک شکستہ حال گھر اور کمرے میں رہ رہے ہیں, کس نے اور میں نے وہ ویژولز دیکھے ہیں, تو آپ کا رہن سہن دیکھا ہے. ہاں تو سو واٹ, میرا ایک لیجنڈری آرٹسٹ, میرے ملک کا ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ, ملینیم ایوارڈ اس کو ملا, وہ آن ہے بان ہے شان ہے, میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے. آپ نے جب میں پرائڈ آف پرفارمنس نہیں تھا, جب میں بڑا ایکٹر بھی نہیں تھا, اور جب میں شروع میں لاہور آیا تھا, پشاور میں آئی واز اے سپر اسٹار, لیکن پشاور چھوڑ کے میں لاہور جب آیا تو یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, نہ میرا کوئی عزیز تھا, رشتہ دار نہیں تھا, کوئی دوست نہیں تھا. تو میں ایک جگہ پہ, یہ اچھرے کے پاس وہ بھینسوں کا ایک باڑا ہے, بھینسیں وہاں پہ گھوڑے
بہن سے گائے وغیرہ جو ہے. تو وہاں پہ ایک کمرہ تھا, وہ ایک بندہ اس کے دیتا تھا 50 روپے, اس میں وہ رہتا تھا کرائے پہ. تو میں نے اس کے ساتھ شیئر کر لیا تھا 25 روپے, وہ دیتا تھا 25 میں دیتا تھا. اور کئی دن وہ اس کے پاس چارپائی تھی, ایک ہی چارپائی تھی, اس پہ وہ سوتا تھا, میں زمین پہ سوتا تھا. میرے پاس زمین پر بچھانے کے لیے چٹائی نہیں تھی, کوئی چادر نہیں تھی. گرمیوں کے دن تھے تو میں زمین پہ ہی, ٹھنڈی لگتی تھی چونکہ کچی زمین تھی, اس پہ میں سوتا رہا ہوں. پھر ایک دن کچھ عرصے بعد میری ماں ڈھونڈتی ڈھانٹتی آئی, وہ بیچاری اللہ جنسیب کرے روتی رہی. اینی وے میں نے اس کو کہا کیا کہ یہ کیا ہے, میں نے کہا چپ, یہی ہے, یہیں سے میں نے بڑا آدمی بننا ہے, یہ میری ابتدا ہے. کیونکہ ہر بڑے آدمی کی ابتدا یہی ہے. کوئی گھر سے جو ہے نا کسی فیوڈل کا بیٹا, کسی بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا آدمی نہیں بنا, سارے چھوٹے چھوٹے میرے جیسے بندے. تو میں آپ کو یہیں سے ایک بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا. تو کہنے لگی. پھر وہ بیچاری جا کے, میں نے سمجھ کوئی وہ ایک گدا ودا لے آئی بچھانے کے لیے اور ایک چادر وغیرہ. اس نے کہا زمین پہ سو, لیکن میں نے کہا کیوں لے کے آئے؟ نہیں کہ میں ماں ہوں نا. روتی رہی بیچاری. اینی وے ایسے بڑے لوگ نہیں بنتے. کوئی سونے کا چمچہ لے کر مجھے بتاؤ کوئی بندہ, ماں سوائے بادشاہوں کے, شہزادوں کے, وہ تو پیدا ہی چونکہ محلوں میں ہوتے ہیں, کسی غریب بندے کا کوئی بچہ جو ہے کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو. جن حالات سے اور جس ہمبل جو بیگننگ ہے آپ کی, جہاں سے شروع کیا, آج کم و بیش وہیں آ کے کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں, وہ گدا کچھ بہتر ہے, وہ شکستہ حال کمرہ, وہی بیڈ, وہی 4 جوڑے. نہیں ٹھیک ہے. میں یہ اسی کا خواب دیکھا تھا آپ نے, یہ ایسا ہی بڑا آدمی بننا چاہتے تھے؟ نہیں تو وہ بڑا آدمی کپڑوں سے بنتا ہے, یا جگہ سے بنتا ہے, زمین سے بنتا ہے. علامہ اقبال کے پاس کیا Then you have achieved it. I mean, I have achieved it, everything. میری کو خواہش ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کی. I have seen everything. میں نے وہ کچی زمین, وہ گدا, وہ جھونپڑیاں بھی, میں جھونپڑیوں میں بھی سویا ہوں, وہ بھی دیکھی ہیں. اور میں نے پریزیڈنسی بھی دیکھی ہوئی ہے, میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وقت گزارا ہوا ہے, وہاں بھی ڈنر اور لنچ کیا ہوا ہے. جھونپڑی سے محلوں تک کا سفر, بڑے سے بڑا کوئی نواب جو ہے اس ملک کا بتائے کہ جس نے مجھے انوائٹ نہ کیا ہو, جس نے مجھے ڈنر نہ دیا ہو, جس کے ساتھ میں نے کھانا نہ کھایا ہو. کوئی مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق, مسٹر فردوس جمل میرے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی بچے کے سامنے جو زمین پہ سوتا رہا ہے. یہ نہیں ہوتی. ایک تو اللہ کی رحمت ضروری ہے, دوسرا آپ میں ول ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے, اور پوٹینشل کے ساتھ. اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشل نہیں ہے, تو ٹکرے نہ مارے.